آج کا دن یوم استحصال کشمیر کے طور پر ہر جگہ اس کو محسوس بھی کیا جاتا ہے، اس کو منایا بھی جاتا ہے۔ جو کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر بربریت آج بھی جاری ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، آج ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے اسے سیاسی نان سینس قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ان کے لیڈر کو چھڑوانے کا پہلا قدم ہے، اور اسی تحریک کے ذریعے یہ چلتی رہے گی بقول انتظار پنچوتا صاحب کے، اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی۔ میرے خیال میں سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں مباحثے پروگرامز اس ایشو کے اوپر ہو سکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں کہ آخرکار پاکستان تحریک انصاف کے مسائل کب حل ہوں گے، عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ آج بھی جو ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ جہاں گرفتاریاں کی گئی ہیں، جہاں جہاں نکلنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن کوئی بڑی میس موومنٹ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ سلمان اکرم رائے صاحب سے کچھ دیر پہلے جب صحافی نے پوچھا کہ جی آج آپ کا احتجاج کہاں ہے جو آپ نے کرنا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا، ذرا سن لیجیے۔ سر وہ احتجاج کدھر ہے؟ اسلام آباد میں جو احتجاج ہونا تھا اس کے لیے کارکنان نہیں ہے، آپ کی مقامی قیادت نہیں ہے، وہ کدھر ہیں لوگ سارے؟ دیکھیے ابھی دن چل رہا ہے، ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اس میں ساری صورتحال کا۔ یہ کوئی آخری دن نہیں ہے، یہ شروعات ہے۔ تو یہ احتجاج کے بھی تک تو محدود نہیں ہوگا سر، جہاں کی گورنمنٹ کی جانب سے اسلام آباد میں اس پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں جی کیا ہوتے ہیں، ابھی ہم باہر نکلے ہیں، صورتحال کیا ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، ہر جگہ سے گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں، مار پیٹ کی آ رہی ہیں، گھر توڑے جا رہے ہیں، تو پوری اطلاعات آنے دیں، دیکھتے ہیں۔ نظام کے اندر کتنا جبر ہے یا کتنی فسطائیت ہے، اس کے حوالے سے تحریک انصاف ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے۔ جو چیف آرگنائزر ہے پنجاب کی عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے کل ایک شاید نیا طریقہ انٹروڈیوس کروایا یا کہا اپنے ووٹر سپورٹر کو کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا کہا جائے، یعنی ورک فرام ہوم تو ہم نے سن رکھا تھا، یہ پروٹیسٹ فرام ہوم شاید اس کی پہلی قسم ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا، ذرا سنیے۔ 5 اگست 5 منٹ عمران خان کے نام، دن 5 بجے شام کو، 5 اگست 5 منٹ شام کے 5 بجے عمران خان کے لیے۔ اور اس کیس کے اندر جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، آپ اپنے گھر میں اپنی چھت پر جا کر بھی یہ ریکارڈ کرا سکتی ہیں کہ جی میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، میں ان کی گرفتاری کے خلاف ہوں۔ جو سڑک پر ہوگا وہ گاڑی سائٹ پر لگا کر بھی یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ دیکھیں جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، آپ کو اس طرح کے حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ معاملات اہم ہیں، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منصور علی خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، اور جناب اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اطہر بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ جناب حماد حسن صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے اجازت کے ساتھ میں ذرا منصور علی خان صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ منصور صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کتنے امپریسڈ ہیں کہ واقعی اس نظام میں اتنے ڈنڈا سوٹا تو ہے نا، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چلے زیادہ کم بہرحال گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ریحانہ ڈار صاحبہ کو کیا گیا ہے گرفتار، دفعہ 144 بھی نافذ ہے، لیکن یہ طریقہ میرے خیال میں یہی رہ جاتا ہے کہ آپ گھر سے احتجاج کریں، پروٹیسٹ فرام ہوم کریں۔ منیب صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ جو احتجاج ہوتا ہے نا، جو بھی کوئی کال ہوتی ہے، جلسے کی کال ہو، ریلی کی کال ہو، جلوس کی کال ہو، اس کے اندر ایک رسک انوالوڈ ہوتا ہے، اور وہ رسک یہ ہوتا ہے کہ کیا جب آپ سڑک پہ نکلیں گے تو کتنے افراد آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اگر آپ کے ساتھ لوگ نہ نکلے تو پھر آپ ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو دوسری سائڈ جس کے اگینسٹ ایکچولی آپ احتجاج کرتے ہیں، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کتنی تھی۔ یہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں نا سیاست کے اندر، اگر بینگ اے رپورٹر میں نے کور کیے میں مختلف جلسے بھی، احتجاج وغیرہ بھی، تو اس کے اندر جو ایم این اے یا ایم پی اے جو احتجاجوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کارکنوں کا یہ کام ہوتا ہے، اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں تو پھر وہ گرفتاریاں نہیں ہونے دیتے، وہ آ کے پروٹیکٹ کرتے ہیں اس بندے کو۔ لیکن اگر لوگ گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں تو 2 یا 3 ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک ریزن تو کبھی کبھار آپ جانتے ہیں یہاں پہ ایک فرمائشی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا، ظاہر بات ہے میں کسی کو ایکیوز نہیں کروں گا یہاں پہ کہ کسی نے خود اپنی مرضی سے گرفتاری دی ہے۔ دوسرا، اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ لوگ نہیں تھے جو آپ کو بچا سکتے اور آپ گرفتار ہو گئے آرام سے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جناب اتنی کو بھاری نفری تھی کہ آپ، اور اتنے کو وہاں پہ جو ہے وہ ربڑ کی گولیاں بھی چلی، آنسو گیس بھی چلی، لاٹھی بھی چلی، کہ آپ کوشش کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکے۔ مطلب ہم نے ماضی میں جس طرح آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی بالکل آخر میں اکیلے رہ گئے تھے وہاں پہ، اور آس پاس پولیس ہی پولیس تھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو 5 تاریخ کا یہ جو پلان کیا تھا، یہ میرے خیال میں کنسیو کرنے کے پوائنٹ سے ہی خراب تھا۔
اٹ واز این ill conceived plan جس کے اندر فلاز بہت تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کا 90 دن کا بیان دینا, عمران خان صاحب کے بچے آئیں گے, وہ نہیں آئے. تو اس کے بعد اب جو کچھ آپ نے اپنے کارڈ دکھا دیے ہیں, یہ ظاہری بات ہے جس وقت آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں میں تب تک کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے اس ریکارڈنگ سے میرے خیال میں 15 منٹ پہلے میں نے اپنی ٹیم سے شہر کے بارے میں پورے پنجاب کے مختلف شہروں کے, اور میں صرف لاہور کی بات نہیں کر رہا, لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, سرگودا, میاں والی, راولپنڈی, کراچی, کوئٹہ, مانسیرا, سوات, ان تمام, پشاور, ان تمام جگہوں کے حوالے سے فردن الگ الگ رپورٹ میں نے منگوائی ہے. اور ابھی تک جو میکسیمم مجھے جو ایک ریلی پتہ لگی ہے وہ پتہ لگی ہے جناب شیخوپورہ کے ایریا میں 1000 بندے کی. یہ میکسیمم ریلی ہے. باقی جتنی ریلیاں نکلی ہیں پنجاب کے اندر وہ 1000 مائنس ہیں, یعنی کہیں پہ 600, کہیں پہ 400, کہیں پہ 200, کہیں پہ 60, کہیں پہ 80. اس کا وجہ خوف ہے یا لیک آف موٹیویشن ہے آپ کے نزدیک؟ 4-5 ریزنز ہیں اس میں. ڈیفینیٹلی خوف کا ایلیمنٹ ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لوگ ڈرتے ہیں. کون مطلب اپنے بچے کو جانے دے گا باہر کے, جاؤ بیٹا جاؤ جا کے گرفتاری دے دو؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا, کوئی بھی نہیں چاہتا یہ. اور یہ بے وقوفی ہوتی ہے اگر اس بات کے اوپر تمسخر اڑایا جائے اگلے کا کہ جناب دیکھیں جی ڈر گیا. میں ایگری نہیں کرتا اس بات سے. ڈر موجود ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, آج اس ڈیموکریسی کے اندر ڈر کا ایلیمنٹ موجود ہے, ڈنڈے کا ایلیمنٹ موجود ہے. دوسرا میرے خیال میں ایک تھکاوٹ بھی ہے, فٹیگ ہے. بار بار احتجاج کر کے آپ اپنے کارڈ شو کر دیتے ہیں, وہ فٹیگ فیکٹر آ چکا ہے. تیسرا میرے خیال میں جس قسم کی قیادت ہے یہاں پہ, اور قیادت نے جس قسم کا رول ادا کیا, مثلا سلمان اکبر راجہ صاحب کا تعلق لاہور سے ہے, بیٹھے آپ اسلام آباد میں ہوئے ہیں, آپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اب شوکت بسرا صاحب, وہ ان کا تعلق جو ہے وہ بھاول نگر سے ہے, وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب آپ نے دوسرا سب لوگوں کو کہہ دیا کہ ایم این ایز, ایم پی ایز اپنے حلقوں میں جا کے کام کرے, آپ جو ہے وہ بیٹھ کے کیپٹلز کے اندر آ کے بیٹھ گئے. تو اس طرح احتجاج نہیں ہوتے. ایک یہ فیکٹر ہے. اور تیسری اور چوتھی بات جو ہے میرے خیال میں لوگوں کو بھی اب اس بات کا پتہ لگ گیا ہے کہ احتجاج کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہونی. رائٹ. اگر یہ رہائی تو یہ کوئی ڈیل ہوگی, کوئی معاملہ طے ہوں گے, یا کوئی انٹرنیشنل پریشر آئے گا, تب یہ معاملہ طے ہوں گے, جس کی وجہ سے آج اتنے تھن نمبرز جو ہیں وہ آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں. تھن نمبرز. اطہر قادری صاحب, اس کی وجہ یہ جو بھی ابھی راجہ صاحب کو بولنے کا ابھی تو دن چل رہا ہے, جب ریکارڈ کر رہے ہیں ہم تو اسے ڈھل رہا ہے, تو دن چل تو نہیں رہا, دن ڈھل رہا ہے. بٹ یہ بھی شاید انصافی نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز طریقے انصاف کو کیا جائے کہ بندے کہاں ہیں, لوگ کہاں ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال کا رگڑا بھی ہے پوری تحریک انصاف کا. دیکھیں میرے خیال میں تو یہ غیر معمولی تحریک ہے. میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی جماعت 3 سال اتنا رگڑا لگاؤ, اور پھر بھی تحریک کے آج ہر ٹی وی چینل بھی اس کو ڈسکس کرے گا, ہر کوئی کر رہا ہے, کیونکہ وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. ابھی چند دن پہلے جو باٹا ریڈ پہ اسلام آباد سے سرگودا, فیصل آباد, لاہور تک 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں, جو ابھی بھی چل رہی ہیں, وہ ہمارے سامنے ہے. تو جب میاں صاحب جیل میں تھے یہاں پہ کتنی تحریکیں چلتی تھی, جب میاں صاحب جلاوطنی میں تھے یہاں پہ کتنی تحریکیں چلتی تھی, ضرورت نہیں پڑتی تھی نا, معاملات سیٹ ہو گئے تھے 1 سال بعد. ایگزیکٹلی. تو ابھی تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عوام کی ریزیلینس آپ کو نظر آ رہی ہے. اس وقت تحریک کوئی لیڈر تو باہر ہے ہی نہیں ہے, نہ ٹیئر 1 کا, نہ ٹیئر 2 کا, نہ ٹیئر 3 کا. چند لوگ باہر رہ گئے ہیں, وہ بھی سارے مفرور ہیں. کل شوکت بسرا صاحب منصور صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ حسن ایوب صاحب نے بتایا یہ تو عدالتی مفرور ہیں, ان کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا. اچھا. وہ تو اگر لائیو پروگرام چل رہا ہوتا تو مہربانی ہو جانی تھی, ہو سکتا تھا وہیں سے وہ ان کو کوئی. تو یہ حالت ہے اس وقت, ہر کسی پہ جو ہے 35 تو پرچے. تو اس کے باوجود ایک تحریک کا چلنا, اس کے باوجود اس ایشو کا الائیو رہنا, میرے خیال میں یہ ہم نے نہیں دیکھا. ہوتا ہے ایک تحریک چلتی ہے, 10 دن چلتی ہے, 1 مہینہ چلتی ہے. میاں صاحب اپنے ایم این ایز کو کہتے تھے کہ 100 بندہ لے کے جیل کے باہر آ جاؤ. آج آپ دیکھ لیں اڈیالہ کی طرف ساری روڈیں بند ہیں, دفعہ 144 لگ چکی ہے. کل لاہور میں جو جنگ کی آج کی خبر ہے, اور وہ بھی اس میں انہوں نے کسرے نفسی سے کام لیا, 300 کارکن کل گرفتار ہوا لاہور میں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ لوگ نہیں نکلتے یا کارکن نہیں نکل رہا, یا لوگ نکلتے ہیں اور اسی لیے اس کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے کہ آپ دفعہ 144 لگائیں اور روک دیں. دیکھیں لوگ نہ نکلنے کا پیمانہ تب ہوگا کہ جب آپ ان کو جلسے کی اجازت دیں, فری ہینڈ دیں, جلسے کی اجازت دیں اور ان سے ایک جگہ پہ, اور پھر لوگ نہ آئیں, یا آپ الیکشن کروائیں اور پھر لوگ ان کو ووٹ نہ دیں. تو میرے خیال میں ابھی تو یہ جس قسم کا حالات ہیں, جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے, چھاپیں, سزائیں اور جس قسم کے مقدمات ہیں, اس میں اتنی بڑی تحریک اس طریقے سے ابھی بھی موبلائز کرنا میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے.